اور پروردگار عالم ہماری زیارتوں کو قابل نوائے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے، اور جو جنازہ آ رہے ہیں جن کا ویزا نہیں لگا تھا ان کی مشکلات پروردگار عالم آسان فرمائے۔ اب ایک عمومی زیارت کا ثواب سن لیجیے، جیسے ہمیں خاص طور سے زیارتوں کا ثواب نہیں ملتا کہ چھٹے امام سادہ امام کی زیارت کی کیا ثواب ہے، لیکن خاص طور سے قبور ائمہ کی زیارت کا ثواب تو بہرحال ملتا ہے۔ اب حدیث کی لفظ آپ لوگ سنیے، پھر زیارت کیجیے، دیکھیے کتنا لطف آئے گا۔ امام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات سے کیا فرمایا، یا علی، اے علی، ان قبرک، اے علی تمہاری قبر، و قبر ولدک، اور تمہارے جتنے بھی فرزند، اس میں امام سے مخصوص نہیں کیا، جو آپ کا بیٹا امام ہو، آپ کا بیٹا خلیفہ ہو، واجب جسے ہم امام مانتے ہیں، دوسرے امام تیسرے امام نہیں، کیا کہا، ان قبرک و قبر ولدک، آپ کی قبر اور آپ کے بیٹے کی قبر، بچوں کی قبر، جو حسن امام حسن ہو، امام حسین ہو، یا کوئی بھی امام ہو، کیا امام فرماتے ہیں نبی کہ کیا جعل قبرک و قبر ولدک، کیا ہے، بقاء من بقاء الجنہ، کیا ہے آپ کے بچوں کی قبر، یہ جو آپ زیارت کر رہے ہیں کیا ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ان کی زیارت میں، چاہے وہ کاظمین ہو، سامرہ ہو، سب جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَعَرَصَةً مِّنْ عَرَصَاتِهَا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کسی بھی، چاہے آپ نبی زادے کی زیارت کیجیے یا امام زادوں کی زیارت کیجیے، جیسے آپ ابھی بلد جائیے گا، وہ امام محمد تقی، امام نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے، ان کی بھی زیارت اور ان کا بھی مزار، ان کی بھی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ اب آپ ثواب سنیے، زیارتوں کو کون آتا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءٍ مِّنْ خَلْقِهِ وَصَفْوَةٍ مِّنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِلَيْكُمْ، یہ زیارت کو کون آتا ہے؟ دیکھیے ایسا بھی ہے، پیسے والے بہت دنیا میں پڑے ہیں، مگر نہ سب کا بلاوا ہوتا ہے، نہ اللہ کی طرف سے سب کو توفیق حاصل ہوتی ہے۔ جو آتے ہیں زیارت پہ ان کے لیے توفیق الہی بھی شامل حال ہوتی ہے، اور امام ائمہ کی نظر کرم بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میں خود، میرا بھی تجربہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ پیسے والے پڑے ہیں مگر زیارتوں پہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، یا دوسرے لفظوں میں آتا جائے ان کے دلوں میں ائمہ علیہ السلام کی اور زیادہ محبت ڈال دے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد تو پیغمبر ارشاد فرمائے کہ زیارتوں کو کون آتا ہے؟ پیسے والے بہت پڑے ہیں، مگر یا ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں ائمہ کی محبت کی کمی ہو، یا ائمہ کے قبروں کی وہ احترام اور وہ منزل نہیں ہے جو زیارت پہ آ رہے ہیں۔ وہ کون سے لوگ زیارت پہ آ رہے ہیں؟ آپ اپنا مرتبہ کم مت سمجھیے، جو زیارت امام حسین یا سارے ائمہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، حدیث میں دیکھیے آپ کو کیا کہا گیا ہے، اب وہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ جو زیارتوں کے آتے ہیں کیا کہتے ہیں، اے علی، جو تمہاری اور تمہارے بچوں کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ کون ہے، کون لوگ ہیں، ان اللہ جعل، یہ جو زیارت کے لیے آتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے کیا کیا، جعل قلوب نجباء من خلقہ، یہ لوگ جو زیارت کو آتے ہیں یہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، اور ان کے دلوں کو اللہ نے موڑ دیا ہے ان کی طرف۔ اب آپ بتائیے آپ کون لوگ ہیں؟ آپ وہ افراد ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے موڑ دیا ہے تاکہ آپ زیارت امام حسین علیہ السلام یا زیارت ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ پھر دوسرے لفظوں میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کیا وصفوۃ من عبادہ، اور یہ جو زیارتوں کو آتے ہیں قبروں کی ائمہ کی، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، خالص بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، منتخب کردہ بندے ہیں۔ آپ کا کسی اور نے انتخاب نہیں کیا ہے زیارت کے لیے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، پیغمبر نے انتخاب کیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے انتخاب کیا ہے۔ اور کیوں انتخاب کیا ہے؟ اس لیے کہ تحنو الیکم، آپ کے دل ائمہ علیہ السلام کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جن کا دل اور جن کے قلوب اللہ اور ائمہ کی طرف جھکے ہوتے ہیں وہی زیارتوں پہ آتے ہیں، جن کا رجحان ہوتا ہے۔
میلان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہی ائمہ علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا آگے وَتَحْتَمِلُ الْمَذَلَّ وَالْأَذَى، اور یہ راستوں میں صحبتیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ ایسی بات ہے بوڑھے ہیں چل نہیں پاتے ہیں، گھر میں ایسا ہوتا ہے کبھی وہ ایک قدم نہیں چل پاتے ہیں، بیڈ پہ ناشتہ کرتے ہیں، مگر یہ محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کی تڑپ ہے، کشش ہے ان روزوں کی کہ وہ آدمی جو بیڈ سے اٹھ نہیں پا رہا ہے وہ ویل چیئر پر زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے آیا ہے، مشقتیں اٹھا کے، مصیبتیں برداشت کر کے، پریشانیاں اٹھا کے وہ ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ کیا اور کیا کرتے ہیں؟ فَيُعَمِّرُونَ قُبُورَكُمْ، ان کا آنا جانا یہ قبروں کی زیارت کے سبب کی وجہ سے قبریں زندہ ہو گئی۔ ہمارے ائمہ کی قبروں کو ہم نے زندہ کیا ہے، ہماری وجہ سے اماموں کی قبروں کو زندگی ملی ہوئی ہے، رونق بخشی ہوئی ہے، یہ شرف ائمہ نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پھر وَيُكْثِرُونَ زِيَارَتِهَا، اور قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتے ہیں، ایک بار نہیں، اللہ نے جسے توفیق دی دوبارہ آتا ہے، تیسری بار آتا ہے، چوتھی بار آتا ہے، بار بار آنے والے آتے ہیں، اور جو جتنی بار آتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ائمہ علیہ السلام کے لیے کتنی تڑپ ہے، ائمہ علیہ السلام کا دیدار وہ کتنا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان زیارتوں کا مقصد بھی بتایا ہے پیغمبر اسلام نے کہ مقصد کیا ہوتا ہے، یہ پیسہ خرچ کرنا، یہ محنت، یہ مشقت، یہ پریشانیاں، یہ سفر کی صعوبتیں، یہ ساری کیوں برداشت کر رہا ہے آدمی، پیسے کیوں برباد کر رہا ہے؟ اس پیسے کے لیے جس کے لیے آدمی صحت اپنی ختم کر دیتا ہے، تندرستی تباہ و برباد کر دیتا ہے، پسینے بہاتا ہے روزی اور روٹی کمانے کے لیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ کیوں خرچ کر رہا ہے زیارتوں میں؟ اس کا کوئی اور مقصد ہے کیا؟ دنیا کے دکھاوے کے لیے ہم زیارت کے لیے آئے ہیں کیا؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کر کے ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم کسی کو دکھائیں؟ نہیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے یہ پیسہ خرچ کرنا، یہ مصیبتیں برداشت کرنا، یہ پریشانیاں، یہ صعوبتیں، یہ آسائشوں کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر میلوں کا سفر کر کے، ہزاروں میل سفر کر کے اس عراق جیسے چٹیل میدان میں آنا اس بات کی دلیل ہے یہ کوئی ریاکاری کے لیے نہیں آئے، بلکہ کیوں آ رہے ہیں؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ایک مقصد ہے، تقربا منہم الی اللہ سبحانہ و تعالی، یہ صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں زیارتوں کے لیے تاکہ اللہ سے تقرب حاصل کر سکے، یعنی ہماری زیارتوں کا مقصد جیسے ہماری نمازوں کا مقصد اللہ کا تقرب ہے، ہمارے روزوں کا مقصد اللہ کا تقرب ہے، ویسے ہی قبور ائمہ اور معصومین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے تقرب حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکیں۔ اور کیا ہے وَمُوَدَّةً مِّنْهُمْ لِرَسُولِهِ، اور آپ سے پیغمبر کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے دنیا کو بتائے کہ ہمیں پیغمبر سے کتنی محبت ہے اور ائمہ علیہ السلام سے کتنی محبت ہے۔ اور پھر اس کی جزا کیا ہے؟ اتنا تو ہو گیا، آپ نے پیسہ خرچ کیا، مال خرچ کیا، دولت خرچ کی، مصیبتیں اٹھائی، تقرب کا ذریعہ ہے، پیغمبر سے قربت کا ذریعہ ہے، کیوں؟ جزا کیا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس کی جزا یہ اولئک یا علی المخصوصون بشفاعتی، اور اے علی ان کی جزا یہ ہے جو تمہاری قبروں اور تمہاری اولاد کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، ان کی جزا یہ ہے کہ وہ میرے پاس آنے والے ہیں، میری شفاعت سے انہیں مخصوص کیا میں نے۔ جب قیامت کے دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اقتدار کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہی علی، یہی ان زائروں کی زیارتیں ہیں جو معصومین کی زیارتیں ہیں، یہی میری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گی، میں انہیں قیامت میں اپنی شفاعت سے خاص طور سے مخصوص کروں گا۔ اب آئیے سوچیے آپ کا کتنا مرتبہ ہے، آپ کا کتنا مقام ہے، پیغمبر خود کرے میں ان کی خود شفاعت کروں گا جو تمہاری اور تمہاری اولاد کی زیارت کے لیے یہ پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ پہلی جگہ کیا اولئک مخصوصون بشفاعتی، میری شفاعت سے میں انہیں مخصوص کروں گا قیامت کے دن، پہلی جگہ۔ دوسری جگہ کیا الواردون حوضی، اور حوض کوثر پر وہ میرے پاس وارد ہوں گے۔ حوض کوثر جانتے ہیں ایسا پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، پانی سے زیادہ نرم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے،
وہ قیامت کا محشر کا ہنگام ہوگا جہاں دھوپ کی شدت ہوگی، پیاس کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہے، نہ باپ بیٹے کا پرسہ لے گا اور نہ ماں باپ بیٹے کے کام آئیں گے، صرف اور صرف شفاعت پیغمبر کام آئے گی۔ وہاں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہنگام کے عالم میں، ایسی مصیبت کی گھڑی میں میں انہیں حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ یہ دوسری جزا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کتنا مرتبہ ہے آپ کا اور کتنا شرف ہے زیارت معصومین علیہ السلام کا۔ دوسری جگہ شرف کیا ہے آپ کو پیغمبر نے دیا؟ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے اور میں انہیں حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ تیسری جگہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ علی تمہارے چاہنے والوں کی جگہ کیا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ زُوَّارِي قَدَمْ فِي الْجَنَّةِ۔ اگر آپ زندگی میں عمرہ اور حج نہیں کر سکے ہیں، پیغمبر اسلام کی زیارت نہیں کر سکے ہیں، تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم زندگی میں میری زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ہو اور قیامت کے میدان میں میری زیارت کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میری زیارت سے مشرف ہو، میری زیارت تمہیں نصیب ہو، تو تیسری جگہ یہ ہے کہ تمہیں علی اور اولاد علی کی قبروں کی زیارت کرنی پڑے گی۔ پیغمبر تیسری جگہ بتا رہے ہیں کہ وَهُمْ زُوَّارِي قَدَمْ فِي الْجَنَّةِ، اور فرد قدم یعنی کل قیامت میں محشر کے ہنگام میں جنت میں انہیں اپنے دیدار سے مشرف کرواؤں گا۔ سوچیے کتنا بڑا شرف ہے، 3 شرف دیا ہے پیغمبر نے زیارتوں کا کہ ایک تو پیغمبر اپنی شفاعت دیں گے، دوسرے حوض کوثر سے سیراب کریں گے، تیسرے اپنا دیدار جنت میں کروائیں گے۔ زہ نصیب ہے اے زوارے حسین اور آل محمد تمہارے مقدس کو سلام۔ یہ عظیم سفر، روحانی سفر، مانوی سفر، اسے آپ ہلکا نہ سمجھیے، اسے آپ ہلکا نہ مت سمجھیے کہ بہت ہلکا سفر ہے۔ نہیں عزیزو، زوار امام حسین کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا شرف ہے، اور یہ سفر روحانی سفر ہے، مانوی سفر ہے، جس کی بڑی عظیمت، بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے، جس کو نہ ہم کم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہاری اور تمہارے اولاد کی قبروں کی زیارت، اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اگر کوئی تقصیر اور کوتاہی زیارتوں میں رہ جائے تو پروردگار یا تو اتنی ہمیں دولت دے کہ ہم دوبارہ آئے اور اس کمی کو پورا کر سکیں، یا پروردگار ہماری اس کمی کو آج ہی پورا کر دے، پتہ نہیں کون رہے نہ رہے، ہمیں دوبارہ زیارت نصیب ہو یا نہ ہو۔ پروردگار تجھ سے یہی دعا ہے، محمد و آل محمد کی عظمت و عزت و حرمت و شرافت کے صدقے میں ہماری زیارتوں کو قبول فرما اور بے کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یہ آپ کی زیارت کا شرف ہو گیا، آپ دیکھیں کتنا شرف ہے۔ آگے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، لیکن ابھی ہم جس روحانی سفر پہ جا رہے ہیں، بڑی مقدس جگہ جسے ساورہ کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام سورہ مجرا ہے، یعنی وہ جگہ جسے دیکھنے کے بعد آدمی کو خوشی اور فرحت محسوس ہو، اچھا لگے، دیکھنے میں بھلا لگے، خوشی محسوس ہو، اسے ساورہ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ جائیے گا تو آپ کو جس امام کے آپ منتظر ہیں، جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے، ایک صلوات پڑھنے پر دری کے اندر 4 زیارتیں ہیں، اور کسی لیے ہو سکتا ہے وہاں صرف زیارت پڑھائی جائے۔ 4 زیارتیں ہیں، 2 اماموں کی زیارت ہے، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی مزار اور قبر ہے، ایک ہی زمین میں۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام جو امام زمانہ کے والد ہیں، ان کی قبر ہے۔ تیسرے جناب نرجس خاتون جو کائنات کے بادشاہ روم کی پوتی یا بیٹی کی ان کی قبر ہے، جو امام زمانہ کی والدہ ماجدہ ہے، جناب نرجس خاتون، اور یہ باب الحوائج ہے ہستیاں، ان کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ مانگیے گا دعائیں اپنی۔ اور تیسری اور چوتھی عظیم ہستی جو ہے وہ ایک ہی قبر میں مدفون ہے، سب کا نام لکھیے گا، وہاں لکھا ہوا ہے، وہ جناب حکیمہ خاتون ہے جو امام زمانہ کی دادی لگتی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے، امام نقی علیہ السلام کی بہن ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ سوچیے اتنا سلسلہ ہے، معصوم امام کی بیٹی ہے، معصوم امام کی پھوپھی ہے، معصوم امام کی دادی لگتی ہے، اور آپ نے امام زمانہ کی ولادت کے وقت سارے جو ولادت کے فرائض تھے
وہ آپ ہی نے انجام دیے تھے۔ تو یہ چار زیارتیں اور صریحیں اور خبریں ایک ہی ساتھ ہیں، جناب امام علی نقی علیہ السلام، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام، اور جناب نرگس خاتون امام زمانہ کی والدہ، اور لکھا ہے روایتوں میں اور علماء سے شاید میں نے سنا ہے کہ امام زمانہ کی خدمت میں جو بھی عرضی اور سوال جناب نرگس خاتون کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے وہ منت اور مراد بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور جناب حکیمہ خاتون ہے، سب کی زیارت انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ اور وہ سرداب جہاں سے امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت اختیار کی ہے وہ عالی شان سرداب بنا ہوا ہے، وہاں بھی آپ لوگ زیارت کیجیے گا امام زمانہ علیہ السلام کی، اور انشاءاللہ زیارت پڑھی جائے گی۔ اور یہ مختصر زیارتوں کا تعارف تھا، کتنی زیارتیں سامرہ میں ایک زمین میں موجود ہیں۔ پھر میں دعا کروں پروردگار ہماری زیارتوں کو قبول فرما اور ہمارے سفر کو بخیر فرما، اور جو بھی حاجت مومنین لے کے آئے ہیں چاہے وہ اپنی حاجتیں ہیں یا دوسروں کی حاجتیں، پروردگار اگر وہ ان کے لیے بہتری کا سبب ہے تو انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ پر محمد وآل محمد بلند پر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانصرنا معهم والعن اعداءهم وزدنا محبتهم